آپ سب لوگوں نے کل سنا ہوگا ہر جگہ اذان کا اہتمام کیا جا رہا تھا تاکہ مسلمان کرونا وائرس کی وبا سے نجات پا سکے۔ آئیے جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر مطلب جب کوئی پریشانی یا مسئلہ درپیش ہوتا تو کیا کرتے تھے۔ جب بھی مسلمان تکلیف میں ہوتے اور ان پر ظلم کیا جاتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت نازلہ پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے اور باقی تمام مقتدی امین کہتے تھے، خصوصاً فجر اور مغرب میں ایسا کرتے تھے۔ مسلم 675، بخاری 4070، ابو داؤد 1443۔ ایسے موقع پر اذان دینا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، لہذا مسنون عمل کو چھوڑ کر غیر مسنون عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ استغفار کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اللہ کے حضور دعائیں کرے، گڑ گڑائے، معافیا مانگے، سنت میں برکت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس لیے سنت عمل کو اپنائیے۔ دین اسلام میں 4 موقع ایسے ہیں جہاں اذان مشروع ہے۔ نمبر 1 نماز پنجگانہ، نمبر 2 نماز جمعہ، نمبر 3 مولود کے دائیں کان میں، نمبر 4 جنات کا جادوگر غیلان کو دیکھتے وقت، جبکہ آتش گدی کے وقت تکبیرات مشروع ہے۔ ان جگہوں کے علاوہ کسی مصیبت، وبا اور جنگ و جہاد میں انفرادی اور اجتماعی اذانوں کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ عہد رسالت، عہد فاروقی اور عہد صحابہ میں مختلف آفتیں، وبائیں اور کٹن آزمائشیں آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اجتماعی یا انفرادی اذانیں دی گئی ہو۔ اذان کب اور کہاں دینی ہے یہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ ان جگہوں سے ہٹ کر اذان کے لیے دلیل چاہیے، لہذا نجات کا راستہ اتباع سنت میں مضمر ہے۔ مصیبتوں کے وقت سچی توبہ اور رجوع اللہ مطلوب شرح ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج پاکستان چینل کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اپنے میزبان عدنان فراز کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔